اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، کل میں نے آپ کو طلباء اور موبائل فون کے بارے میں جانکاری فراہم کی اور اسی پہ ایک مضمون بھی لکھوایا۔ آج جو ہم دوسرا مضمون یعنی کہ ایسے لکھنے جا رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہے انٹرنیٹ کے فائدے۔ انٹرنیٹ دنیا بھر کی معلومات حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہم اس کی مدد سے پوری دنیا کی معلومات کم سے کم وقت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں انٹرنیٹ کی بدولت دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ اب ہم اپنے گھر میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر دنیا کے مختلف ممالک میں ہونے والے واقعات کے بارے میں جان سکتے ہیں، مختلف جگہوں اور شخصیات کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ انٹرنیٹ پیغام رسانی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس کی مدد سے ہم اپنا پیغام چند سیکنڈز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیلی فونک بات چیت بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے کسی بھی معاملہ یا مسئلہ کے بارے میں مختلف ایکسپرٹ اور معاملہ فہم لوگوں سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بس کسی ایسی ویب سائٹ کا ممبر بننا ہے جہاں پختہ ذہن والے اور پڑھے لکھے افراد موجود ہوں۔ انٹرنیٹ کا ایک فائدہ ای کامرس بھی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کی مختلف قسم کی کمپنیاں اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی پبلسٹی کر سکتی ہیں اور ان کو بیچ بھی سکتی کارڈ ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ نے دفتری کاموں اور بینک کے کاموں میں بہت آسانی اور تیزی لائی ہے۔ ساتھ ساتھ تجارت اور سوداگری کے پیشوں میں بھی انٹرنیٹ کی مدد سے کام کرنے میں انتہائی آسانی ہو گئی ہے اور کسی غلط یا خامی کا امکان اب بہت کم رہ گیا ہے۔ طلباء کے حوالے سے انٹرنیٹ کا ایک بہت بڑا فائدہ آن لائن اسٹڈی ہے۔ اب آپ گھر میں بیٹھ کر دنیا کی بہت اچھی یونیورسٹیوں میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی کلاس لیں گے، جیسے کہ ہم آج کل آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہی آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ زندگی کا ایسا کوئی شعبہ نہیں رہا جس میں انٹرنیٹ آسانیاں پیدا نہ کی ہوں۔ غرض اگر انٹرنیٹ کے فوائد کو ایک ایک کر کے لکھا جائے تو کئی صفحات پر جائیں گے۔ مختصر یہ کہ انٹرنیٹ کی ایجاد سے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ہاں بچوں، یہ تھا انٹرنیٹ کے فائدے۔ اب میں آپ کو اسی کے ساتھ ایک درخواست لکھواتا ہوں۔ وہ ہم چھٹی کی درخواست لکھتے ہیں۔ درخواست لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، وہ اس کی طرف آپ ذرا دھیان رکھیں۔ درخواست لکھنے کا طریقہ ہم ایسے شروع کریں گے دائیں سائڈ سے۔ وخدمت جناب پرنسپل صاحب، گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول، اگر کوئی نام لکھا ہوگا ہم لکھیں گے اس پر چوگل۔ پھر لکھیں گے جناب عالی، گزارش خدمت یہ ہے
کہ نیاز مند کو آج گھر پر ایک ضروری کام درپیش ہے جس کی وجہ سے نیاز مند اسکول میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ برائے مہربانی ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائی جائے، عین نوازش ہوگی۔ پھر بچوں اس کا خیال رکھنا کہ کیسے ہم کہاں سے لکھتے ہیں، ہم عرض نیاز مند الف ب ج یا اپنا نام لکھو اور تحریر یعنی کہ ڈیٹ، کس دن ہم نے یہ چٹھی لکھی ہے۔ ان باتوں کا خیال ضروری رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو لیسن تھا وہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل میں اور ایک موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔